الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ محفل پاک ہر دل عزیز محترم جناب حاجی محمد فاروق اسفندیاری، ان کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے. اللہ ان کی والدہ اور ان کے والد کی پروردگار بخشش اور مغفرت فرمائے. اور مختصر سی میں نے گفتگو کرنی ہے، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے، حضرت میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. تو آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے، حضرت میں بازار گیا ہوا تھا اور مجھے شوق تھا کہ میں گھر والوں کے لیے مچھلی لے کے آؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے مزدور سے کہا کہ یہ مچھلی میرے ساتھ گھر تک پہنچا دو، تو اس مزدوری کی اجرت بھی میں آپ کو دے دوں گا. اب یہ سیدنا معروف کرخی سے آپ کا ایک مرید، آپ کا ایک چاہنے والا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے. بڑا معتبر اور بڑی معتبر روایت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو سیدنا معروف کرخی فرماتے پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں، حضرت میں نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا اور وہ مچھلی کا برتن تھا جس میں مچھلی تھی، میرے ساتھ گھر تک پہنچانے کے لیے جب آیا تو راستے میں مسجد پڑی اور نماز کا وقت ہوا اور مؤذن نے اذان دی. وہ نوجوان کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ آپ فرماتے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس نوجوان نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل نماز پڑھنی چاہیے. تو کہتے ہیں میں باہر کھڑا ہو گیا اور وہ نوجوان مچھلی والا برتن مسجد کے دروازے پہ رکھ کے اندر چلا گیا. اب وہ جا کے نماز پڑھنے کے لیے مصروف و مشغول ہوا تو مجھے میرے نفس نے ملامت کیا، خدا کے بندے وہ ایک نوجوان ہو کہ اس کے اندر اتنا خوف خدا ہے کہ اس نے اس برتن کی پرواہ نہیں کی کہ چاہے کوئی برتن لے بھی جائے، اور میں کھڑا ہوا ہوں، میں مچھلی کی پرواہ کر رہا ہوں. تو فرماتے کہ میں بھی مسجد میں چلا گیا اور میں نے بھی نماز پڑھی، اس نوجوان نے بھی نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے ہم آئے تو مچھلی ویسے کی ویسی پڑی تھی، برتن بھی پڑا تھا. اب اس نوجوان نے برتن سر پہ رکھا، جب مجھے میرے گھر تک پہنچایا نا تو میں اس کے تقوی سے اتنا متاثر ہوا. میں نے کہا اے نوجوان، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیں. تو وہ نوجوان کہتا ہے معذرت میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج میں روزے سے ہوں، آج میں روزے سے ہوں. تو آپ فرماتے ہیں اب اس نوجوان کی محبت میرے دل میں اور بڑھ گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریں، افطار آج ہمارے ہاں کیجئے گا. تو جب تک آپ ہمارے کمرے میں آرام کریں. کہا نہیں میں نے آرام نہیں کرنا، مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں، میں وہاں جا کے عبادت کرتا ہوں. تو کہتے وہ نوجوان مسجد چلا گیا
اور جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو صاحب خانہ جا کے اس کو بلا کے لاتے ہیں، چلو اللہ کے بندے افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ دیکھو نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، ایسا کرنا نماز عشاء کے بعد ساتھ چلیں گے۔ کہتا ہے اس نوجوان کو میں نماز عشاء کے بعد جب اپنے گھر میں لایا نا، تو کہتا ہے میرے گھر کے 3 کمرے تھے، ایک میں اور میری بیوی رہتی تھی، اور ایک کمرے میں ہماری 20 سالہ معذور لڑکی رہتی تھی کہ جو بالکل گوشت کا لوتھڑا تھی، اور تیسرا کمرہ ہمارے پاس تھا مہمانوں کے لیے۔ ہم نے اس اللہ کے نیک بندے کو اس کمرے میں ٹھہرایا، ان کے لیے رات کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اب وہ صاحب خانہ کیا کہتے ہیں، یہ جناب معروف کرخی سے آ کے کہہ رہے ہیں، اور معروف کرخی پتہ کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے ماموں ہیں، اور یہ آپ کا معمول تھا، روزانہ معروف کرخی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ جناب جنید بغدادی نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ روزانہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں؟ تو سیدنا معروف کرخی نے کیا دلچسپ جواب دیا، کہا اس لیے میں روزانہ آ کے اپنا چہرہ شیشے کے سامنے دیکھتا ہوں کہ کہیں رب نے میرے گناہوں کی وجہ سے میرے چہرے کو بگاڑ تو نہیں دیا، کہیں میرا چہرہ بگڑ تو نہیں گیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی زندگی کی ایک ایک سانس بھی رب کی اطاعت میں گزرتی ہے۔ اب وہ نوجوان جناب معروف کرخی کا واقعہ سنا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ حضرت رات کا آخری پہر تھا، میرے کمرے پہ دستک ہوئی، مجھے بڑا تعجب ہوا، رات گئے ہمارے کمرے پہ دستک کون دے رہا ہے؟ تو کہتے میں ڈر گیا، میں نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے آواز میں کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو چل نہیں سکتی تھی، پھر دروازے پہ دستک کیسے دے رہی ہے؟ یہ تو گوشت کا لوتھڑا تھی، دروازے پہ دستک کیسے دے رہی ہے؟ کہتا کہ میرے قدموں سے زمین سرک گئی، جب میں نے کنڈی کھولی تو وہ 20 سال سے معذور میری بیٹی جو بستر پہ لا علاج پڑی تھی، آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب کہتے کہ میں نے اس بچی سے پوچھا یہ کیسے ہوا کہ تو صحیح سالم کیسے ہو گئی؟ یہ ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ آخر میں بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا تو صحیح کیسے ہو گئی؟ وہ نوجوان بچی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جب آپ اور میری امی بیٹھ کے ذکر کر رہی تھی نا اس نوجوان کا کہ راستے میں آیا، مسجد چلا گیا، پھر ہم نے دعوت دی تو کہا میں روزے سے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار اگر یہ نوجوان تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں تجھے اس کا وسیلہ دیتی ہوں، تو مجھے شفا یابی عطا فرما دے، تو مجھے شفا یابی عطا فرما دے۔ کہا میں نے اس نوجوان کا وسیلہ دیا، اللہ نے مجھے شفا یابی عطا فرمائی۔ صاحب خانہ نے جیسے سنا دوڑ کے دروازے کی طرف گیا، کیا دیکھتا کہ وہ اللہ کا نیک نوجوان کمرے کے اندر ہے ہی نہیں، اور ایک پرچہ لکھ کے گھر میں رکھ کے گیا ہے، کہا خدا کے بندے نہ مجھے تلاش کرنا، نہ میرے حوالے سے کسی کو کوئی بات بتانا، نہ مجھے تلاش کرنا نہ میرے حوالے سے کسی کو بتانا۔ جب آپ کے مرید نے جناب معروف کرخی کو یہ واقعہ سنایا نا تو آپ نے ایک ٹھنڈی آہ لی، فرمایا ہاں اللہ کے نیک ولیوں میں بڑی عمر والے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی عمر والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں بڑی عمر والے بھی چھوٹی عمر والے۔ خدا کے بندو ایک نوجوان اللہ کا نیک ولی متقی پرہیزگار بندہ جس کا لا علاج لڑکی حوالہ دے، اللہ اسے شفا یابی عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو پھر ایمان سے بتاؤ، اللہ نے جس کے ہاتھ پہ 90 لاکھ ہندوؤں کے وہ جو کلمہ پڑھایا ہو تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوگا۔ تو یہ تھا خلاصہ کہ ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ اتنا مقبول ہوا ہے، اور جس نے لاکھوں لوگوں کے کفر کے اندر جو ڈوبے ہوئے دل تھے انہیں ایمان سے معطر منور کر دیا ہے، تو پھر ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس بات سے 2 باتوں کا اندازہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ نہیں چھوڑنی، آپ کسی حال کے اندر بھی ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں یا اجرت پر کام کر رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔
اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے نیک لوگوں کے بعد ان کی ایسی ناخلف اولاد بھی آتی ہے جو نمازوں کو ضائع کر دیتی ہے، فسوف يلقون غیا، ہم انہیں غے کے جنگل میں ڈالیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جانتے ہو غے کیا ہے؟ حضور آپ فرمائے غے جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی، اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے جس کنویں کو کہا جاتا ہے ہب ہب، اس کنویں کا نام ہب ہب ہے۔ جب وہ غے وادی ٹھنڈی ہوتی ہے اللہ اس کنویں کا منہ کھول دیتا ہے، غے وادی جس سے دوبارہ بھڑک جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ فرماتا ہے جب جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے بندے اس وقت تک عبادت کرتا رہے جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندے اس وقت تک عبادت کر جب تک تجھے موت نہیں آتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے جب تک تجھے موت نہیں آتی اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ سفر میں ہے، حضر میں ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کے لیٹ نہیں سکتے، اشاروں سے نماز پڑھتے رہو، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے جب تک موت نہ آ جائے نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کو یہ 5 مدنی پھول آپ کہہ لیں یا غریب نواز والے گلستان کے مہکتے پھول کہہ لیں، آپ نے اپنے مریدوں کو ارشاد فرمائے۔ غریب نواز کی یہ 5 حکمت والی باتیں آج یاد کر لیں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں اے میرے مریدوں سنو، میرا کوئی مرید رات کو بے وضو ہو کے نہیں سویا کرے۔ یہ غریب نواز کے 5 ارشادات ہیں، انہیں دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ فرمایا میرا کوئی مرید رات کو بے وضو ہو کے نہ سویا کرے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جو بندہ با وضو ہو کے سوتا ہے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، رات کو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک تیرے بندے نے ساری رات حالت وضو میں گزاری ہے، تو اس کی بخشش فرما دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ تو یہ پہلا جو ہے آپ کا حکم ہے اپنے مریدوں کے لیے کہ کوئی میرا مرید بے وضو نہ سویا کرے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑے، نماز کبھی بھی۔ آپ کیا فرماتے؟ نماز تو راز اور نیاز کا ایک مرحلہ ہے۔ ان المصلی یناجی ربہ، جب کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ رب سے راز کی باتیں کہتا ہے، وہ رب سے راز کی باتیں کہتا ہے۔ تو فرمایا کوئی میرا مرید نماز نہ چھوڑے، یہ آپ کا دوسرا حکم ہے۔ اور تیسرا آپ کیا فرماتے ہیں؟ زندگی میں کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانا۔ یہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کرتی ہے، یہ جھوٹی قسم کاروبار کا بیڑا غرق کرتی ہے، یہ جھوٹی قسم مال سے برکت کو اٹھا لیتی ہے، یہ جھوٹی قسم چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے۔ اور میں اے میرے مریدو سنو، زندگی میں کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانا، جھوٹی قسم کبھی بھی نہیں کھانا، یہ آپ کا تیسرا حکم ہے۔ اور چوتھا آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کی۔ ہم غریب نواز کو غریب نواز اس لیے تو کہتے ہیں نا، غریب نواز بچپن سے ہی غریب نواز ہو گئے تھے۔ ہمارے اکابرین نے اس کو لکھا ہے کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی جب عیدگاہ کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے نماز عید کے لیے، راستے میں دیکھا ایک نابینا لڑکا ہے جس کے جسم پہ پھٹا ہوا لباس ہے، وہ بیچارہ رو رہا ہے۔ غریب نواز فرماتے میری آنکھیں بھر آئی، میری آنکھیں بھر آئی کہ یہ بیچارہ غم کو سارا غموں کا مارا ہوا، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ایک تو آنکھوں کا نور بھی نہیں ہے اور پھر لباس بھی پھٹا ہوا ہے۔ تو غریب نواز فرماتے مجھ سے رہا نہیں گیا، تو غریب نواز نے اپنا عمدہ لباس اتار کے اس نابینا نوجوان لڑکے کو پہنایا اور اس کا پھٹا ہوا لباس خود زیب تن کیا اور اس کو انگلی سے لگا کے عیدگاہ تشریف لے گئے۔
تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے غریب نواز اس وقت بھی غریب نواز تھے جب آپ ہندوستان کی سرزمین پہ خلافت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، بچپن سے غریب نواز کو اللہ نے غریب نواز بنا دیا تھا۔ تو کیا فرمایا؟ غریبوں کی مدد کرنا، مشکل کو شاہ بننا، کسی کے لیے حاجت روا بننا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو چھڑوانا، قرضداروں کو قرضے سے نجات دلوانا، یہ میرے غریب نواز کے مرغوب مشغل کام تھے جنہیں غریب نواز کیا کرتے تھے۔ اور پانچواں آپ نے کیا فرمایا؟ یہ پانچواں ان چاروں کا نچوڑ ہے۔ کیا فرمایا؟ نیک کام کرنے سے نیکوں کی صحبت بہتر ہے، نیک کام کرنے سے نیکوں کی صحبت بہتر ہے، اور برا کام کرنے سے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی بدتر کی محفل میں جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں، نیک کام کرنے سے نیکوں کی صحبت میں بہنا بہتر ہے۔ آپ جائیں گے نیک کام کریں گے پھر کہیں چلے جائیں گے، شیطان آپ پہ حملہ کر سکتا ہے۔ ایک نیک کام کر کے چلے جائیں گے، مگر بہتر یہ کہ ایک کام نیک کرنے کے بجائے کسی نیک مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ تو نیک کام کرنے سے بہتر کیا ہے؟ بندہ نیکوں کی مجلس میں بیٹھے، اور بروں کی مجلس میں بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ برا کام کر لے، برا کام کر کے نکل جائے گا۔ اگر بروں کی مجلس میں بیٹھے گا تو برائی کے نئے نئے طریقے سیکھے گا، اس کے اندر اور گمراہی کے جو ہے نہ جانے کئی طوفان اٹھیں گے۔ تو غریب نواز رحمہ اللہ کے یہ 5 ارشادات ہیں، انہیں دل کے تختی پہ لکھ رہے ہیں۔ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے اندر سخاوت پیدا کرو، اور اپنے اندر جو ہے دریا دلی پیدا کرو۔ غریب نواز فرماتے ہیں آپ کے اندر تواضع ایسی ہو کہ جس طرح زمین کے اندر ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، زمین میں تواضع ہے، اور اپنے اندر سخاوت دریا جیسی پیدا کرو۔ دریا سے جتنا بھی پانی لو پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اپنی شفقت آفتاب کی طرح کرو۔ پوری روئے زمین کے لوگوں کو آفتاب اپنی روشنی سے ہمکنار کر رہا ہے، تو فرمایا اپنے اندر شفقت آفتاب جیسی، اپنے اندر تواضع زمین جیسی، اور اپنے اندر سخاوت کا خصوصی فیض اور خصوصی فیضان اللہ اس کی برکتیں ہمارے جناب فاروق اسفندیاری صاحب کی والدہ مرحومہ کو عطا فرمائے، والدہ مرحومہ کو عطا فرمائے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ خواجہ خواجگان شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک مریدنی تھی، اور وہ کسی بادشاہ کے محل میں کام کیا کرتی تھی۔ اس غریب پر لگ گیا چوری کا الزام، اس غریب پر لگ گیا چوری کا الزام۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس نے بادشاہ کے گھر میں چوری کی ہے، اسے محل کے آپ کے مرشد کا مزار قابو کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے پیر و مرشد، آج آپ کی مریدنی پر یہ الزام لگایا گیا ہے، آج اسے موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے، آپ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میری مدد کو آئیں۔ جب اس مریدنی کو اوپر سے دھکا دیا گیا، آپ جب زمین پہ پہنچی تو ایسا لگتا ہے کس نے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا۔ پھر آپ اپنے پیر سے پوچھتی ہے آپ کب چلے؟ اور میں کہ جب تو چوبارے سے چلی میں کابل سے چلا تھا، جب تو چوبارے سے چلی تو میں کابل سے چلا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اگر مریدنی بھی پیر سے یوں عقیدت رکھے، یوں الفت رکھے، آپ کسی حال میں بھی پکارے تو اللہ کے یہ نیک بندے بھی آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں، اللہ کے یہ نیک بندے۔ مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی اگر ان بریلوی مسلمانوں کو مشرک ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں ذلیل ترین انسان نہیں ہے کہ ایک کلمہ گو کو مشرک کہہ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بلکہ علماء کرام کا فتویٰ ہے، جو کسی مسلمان صحیح العقیدہ کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر لوٹ کے اس کے اوپر آئے گا، اور کوئی کسی کو مشرک کہے اور وہ مشرک نہ ہو تو شرک کا گناہ لوٹ کے اس پر آئے گا، اور کوئی کسی کو گالی دے اور گالی کا مستحق نہ ہو، گالی لوٹ کے پھر اس کے سر پہ آئے گی۔ تو جو لوگ ان اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کو کافر مشرک کہتے ہیں، خدا را اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔
اپنی آخرت کو برباد مت کرو. ہاں تمہیں اولیاء کرام سے محبت نہیں ہے تو یہ تمہارے نصیب کی بات ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت دی ہے, اہل بیت کی بھی محبت دی ہے, اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائی ہے. آج دیکھنا اس کا پورے علاقے کے اندر لوگ جوق در جو غریب نواز کے کھانے کر رہے ہیں. ان دنوں کے اندر ان کے ہاں بھی کھانا پہنچ جاتا ہوگا کہ جن کے ہاں کبھی اچھا کھانا پکتا بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائی یہ تو مزاروں میں چلے گئے, لوگوں کو صرف کھلا رہے ہیں. تو جب وہ مزار سے اوپر تھے, ظاہری جلوہ ان نے دکھایا ہوا تھا, تو پھر وہ لوگوں کو کس طرح سیراب کیا کرتے ہوں گے. اللہ رب العزت میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. پروردگار صاحب خانہ کے رزق میں, مال میں برکتیں عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.